بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسلمان صاحب مومن جو ہر وقت کچھ نہ کچھ ٹینشن، پریشانی، غم اور کچھ حالات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن دیکھیے اسلام، دین اسلام وہ مذہب اسلام ہے جس کے اندر ہر ایک چیز کا علاج اور اس کا طریقہ بتایا ہے، لیکن آج ہم نے اس طریقے کو اور اس علاج کو حاصل نہیں کیا اور وہ طریقے کو ہم نے حاصل نہیں کیا، کیونکہ جہاں کہیں بھی اگر ہم پریشان ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، کسی تکلیف میں اگر ہوتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ دین اسلام ہماری اس بارے میں رہنمائی کیا کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غم اور پریشانی میں اور تکلیف میں، غمزدہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے غمزدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن مسلمان اور صاحب مومن ہونے کے بعد بھی ان تمام چیزوں پر غور نہیں کرتے کہ ہم کو اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ لیکن آئیے ایک ایسا بہترین وظیفہ جس کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، احادیث طیبہ بھی ہے، جو ہر وقت پڑھا جاتا ہے، بہت ہی آسان ہے اور سہل ہے، پڑھنے میں کوئی مشکل اور کوئی دقت نہیں ہے، کہ زبان پر ہم زبان سے جب پڑھیں گے تو بہت ہی ہلکے اور بہت ہی کلمات بھاری ہے، لیکن اس کے اثرات اور اس کے برکات بھی بڑے بھاری ہیں اور پڑھنے کے حساب سے ہلکے ہیں۔ تو آئیے وہ وظیفہ یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ایک وظیفہ ہے اور یہ ایک ایسا ذکر بھی ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کم سے کم اس کو نمازوں کے بعد پڑھنا چاہیے، فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یا نمازوں کے بعد پڑھیں، اور کبھی بھی اگر اس کو پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ بھی الحمدللہ رب العالمین، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اس کی برکتیں اور اس کے رحمتیں بھی ہیں، بشرطے کہ جب ہم بھی اگر اس کو پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس طرح سے پڑھنا چاہیے، خالی نہ پڑھے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم خالی نہ پڑھے، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھے۔ اور یہ لا حول ولا قوت ایک یہ ایسا وظیفہ اور ایسے کلمات ہے کہ شیطان کے اوپر بھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اگر کسی کو کوئی شیطانیت اور کوئی وسوسے اگر ستاتے ہیں تو یہ اگر بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے وسوسے اور اس پر جو شیطانیت کا جو کچھ اثر ہو، جس پر اگر دم کیا جائے تو پھر وہ فوراً رفع اور دفع ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے یہ اس کے جو فضائل جو ہے کس طرح ہے، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور وہ خزانے کیا ہے اللہ جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ تو یہ خزانہ ہے جنت کا، تو پھر مومن جو بندہ مومن ہے تو پھر وہ جنت میں جانے کے بعد اس کو یہ خزانہ ملے گا، اس کو خزانہ یہ ملے گا۔ تو بہرحال یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی کہ جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو پھر وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ حاصل کرتا ہے۔ اب وہ خزانہ کیا ہے ہمارے حق میں جو بہتر ہے اللہ جانتا ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان خزانوں کو بھی حاصل کریں، اور دیگر اور بھی یہ فرمایا جاتا ہے کہ غم اور دکھ میں، کمزوری میں اور قوت دینے والا کلمہ جو ہے، دیکھیے آپ غم ہو یا دکھ ہو، کمزوری ہو، اور کمزور میں قوت دینے والا، طاقت دینے والا اور کلمہ جو ہے وہ ہے، جو کوئی شخص، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب کوئی شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میرے سامنے
اپنی عاجزی انکساری ظاہر کی اور میری قوت کا اقرار کیا ہے۔ ابن حبان میں ہے، مستدرک حاکم میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو دیکھیے آپ نے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو لاحول پڑھتا ہے، پورا وظیفہ پورا کلمہ جو پڑھتا ہے، تو بندہ جو ہے اپنی عاجزی انکساری اظہار کرتا ہے اور خدا پروردگار عالم کی طاقت اور قوت کا اقرار کرتا ہے۔ تو دیکھیں آپ نے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی قوت کا اظہار کرتا ہے۔ تو کس طرح سے ہمیں چاہیے کہ خدا پروردگار عالم کی برگاہ میں ہم بندے ہونے کی حیثیت سے اپنی کمزوری، اپنی عاجزی انکساری ظاہر کریں اور خدا پروردگار عالم کی قوت کا اظہار کریں۔ اب تیسری حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی کہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح سے پڑھیں گے تو بہتر ہوگا۔ تو کثرت سے جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دروازے کھول دیتا ہے۔ مسند احمد میں ہے اور طبرانی میں ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہے کہ جو یہ کثرت سے پڑھتا ہے دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب وہ کون سے دروازے ہیں اللہ جانتا ہے اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جانتے ہیں۔ تو بہتر اور بھلائی کے اور رحمت اور برکتوں کے فوائد کے دروازے ہوں گے، شاید ہو سکتا ہے، تو لیکن یہی تو ہمارے لیے نفع بخش ہوگا، ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بہتر اور بھلائی کے رحمت کے ہوں گے۔ دعا کے وقت نفع بخش جو کلمہ ہیں جو ہم کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب کسی کی سواری یا کوئی معاملہ بھاری اگر لگتا ہے، کوئی کام، کوئی مشکل، کوئی ایسے حالات جو پریشانی میں اگر ہوتے ہیں، جو بھاری لگ رہا ہے، کام آسان نہیں ہو رہا ہے، سہل نہیں ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی اس موقع پر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بندے کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، حالات، پریشانی، غم، کوئی معاملہ، کوئی پریشانی، کوئی بھاری لگتا ہے، کوئی جب اس کو اپنے آپ کو، اپنے من کو بھاری لگتا ہے، کبھی زندگی میں کوئی ایسے حالات مشکل آ جاتے ہیں، کوئی کام سدھرتا نہیں، تو ایسے وقت میں بھی ہمیں چاہیے کہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی سواری یا کوئی معاملہ، کوئی مشکل، کوئی کام بھاری اگر لگے تو کہے کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ابو داؤد میں ہے۔ تو لہٰذا کہ ہمیں چاہیے کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، سواری پہ جائیں یا بس میں جائیں یا ٹرین میں جائیں یا کہیں پر بھی نکل رہے ہیں تو ہم کو اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ معاملہ، کوئی مشکل اگر پریشانی بھاری اگر لگ رہا ہے، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، تو ہم کو چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت کے ساتھ پڑھے، تو معاملہ، جو پریشانی جو بھی ہوگا، جو معاملہ جو حل نہیں ہو رہا ہے، تو پھر الحمدللہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا، بشرطے کہ یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اس وظیفے کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز معاملہ آسان بھی ہوگا، سواری پر سوار ہونے کے بعد یہ معاملہ بھی سہل ہو جائے گا۔ یعنی کہ مشکل وقت میں، تھکان کے وقت میں، بے بسی میں یہ کلمہ روحانی طاقت بخشتا ہے۔ صحابہ کرام کی اقوال بھی موجود ہیں جس میں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ کلمہ بندے کو ہر خوف سے امان دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے در سے مانگنے کا اقرار ہے، اپنی عاجزی انکساری پیش کر کے خدا کی قوت و طاقت کا اظہار کرتا ہے بندہ، تو واقعی یہ کلمہ بڑا نفع بخش ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس کلمے کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کے دل سے ریا ہو، دکھاوا ہو، غرور ہو اور خود اعتمادی نکل جاتی ہے۔ واقعی میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی اوقات میں کوئی بساط نہیں ہے، میں بندہ ہوں، بندہ ہونے کی حیثیت سے عاجزی انکساری اقرار کرتا ہوں، لیکن خدائے پروردگار عالم کی وہ قوت کا
وہ طاقت کا اظہار کرتا ہوں جو خدا کی شان ہے، وہ عظمت ہے، جب اس کی طاقت کا اظہار کرتا ہے، اپنی بے بسی، اپنی عاجزی انکساری اظہار کرتا ہے اور خدا کی طاقت کا اظہار کرتا ہے، تو واقعی وہ غرور، تکبر، ریاکاری، خود پر جو اعتماد جو ہوگا وہ سب نکل جائے گا، خدا کی ذات پر بھروسہ ہوگا، اور اسی کے ذات اور اسی کے کلمات کے بتائے ہوئے طریقے پر جب عمل کرے گا بندہ تو انشاءاللہ اس کو کامیابی اس کو حاصل ہوگی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے اس کی کثرت کے ساتھ ذکر بھی کریں، اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اس طرح سے پڑھیں۔ جب کبھی کوئی خوف ہو، ڈر ہو، گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، کوئی معاملہ اگر بھاری اگر لگ رہا ہے تو اس کثرت کے ساتھ اس وظیفے کو، اس کلمات کو دہرائے، پڑھے، اپنی زندگی میں اپنے پیش کرے، اس کو اپنی زندگی میں لائے۔ کہیں پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ کلمات کو اگر ہم پڑھیں گے شیطان کی شیطانیت بھی اتر جائے گی، خوف بھی دور ہوگا، امن و امان میں بھی ہوں گے، اور دکھ و تکالیف و پریشانیاں بھی وہ سب کے سب دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہم کو کسی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام ہر چیز کا ہمیں رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے یہ تمام چیزیں تمہارے لیے ہے، تم اس کو وظیفے کے طور پہ ہر وقت نماز کے ٹائم پہ، نماز کے بعد جس طرح سے موقع ملتا ہے پاک و صاف ہو کر اپنی زبان کے ساتھ، اپنی زبان کو پاک و صاف رکھ کر اس کلمات کو دہرائے، انشاءاللہ العزیز اللہ ہم سب کو یہ رحمتیں، برکتیں، فوائد لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کے ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل اور